صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑے ہم متبرک وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے لیے چنا۔ عزیز دوستو، 19واں پارہ سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے پہلے ان لوگوں کے متعلق بتایا جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، پھر کفار مکہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم جب تک ہمارے اوپر فرشتے نازل نہیں ہوتے یا ہم اپنے دل رب کو دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کا تکبر ہے کہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ اس دن اگر اللہ رب العالمین ان پر فرشتے بھیج بھی دیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے عمل اس طرح کے نہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ساتھ شرائط رکھتے ہیں، جبکہ اس کے باوجود ان سے پہلے قومیں بھی گزری، انہوں نے بھی اس طرح کی شرائط رکھی لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ پیغمبر علیہ السلام ان کے سارے اعمال کے سبب جب قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ انہوں نے رہنمائی والی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے ہدایت والی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے فرقان کو چھوڑ دیا تھا۔ رب العالمین یہ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے تھے، انہوں نے قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دیا۔ یہ تعلیمات قرآن کی آتی تو اس کو صرف مذاق سمجھتے، یہ قرآنی تعلیمات کو پرانے وقت کی جاتیں کہتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر اسی سورہ کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو اپنا پیغمبر بنایا۔ اللہ رب العالمین پھر ان کے متعلق بتاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو لے کر کب فرعون کے پاس گئے، فرعون نے آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کیا بلکہ مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا، اللہ رب العالمین اس کو ناکام کیا، وہ نامراد ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اگر ان کے ساتھ جاہل مخاطب ہو جائیں تو ان کو سلام کہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو منانے کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، مالک کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو جا، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اللہ رزق عطا کر دے، اللہ برکتیں دے دے۔ وہ تو اللہ رب العالمین کے نیک بندے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ پکار رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کو دور کر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، جہنم کے عذاب سے دور کر دے، جہنم کا عذاب سختی والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے تو بڑا بڑا ٹھکانہ ہے رہنے کے لحاظ سے، اور وہ بڑا مقام برا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا ان کی یہ نشانیاں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں،
وہ زمین کے اوپر انسانوں کی جانوں کے اوپر قتل کر کے فساد کو برپا نہیں کرتے۔ وہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسا کریں گے تو وہ گناہ کی طرف چلے جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین ان کا عذاب بڑھا دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ تو اللہ رب العالمین سے توبہ کو طلب کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی کبھی کوتاہی ہو جائے اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ والوں سے، ایمان لانے کے بعد اسلام کو دل سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے تسلیم کر لینے کے بعد اگر بشری تقاضوں کے مطابق غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ رب العالمین پہ احسان کریں گے، اللہ رب العالمین پہ انعام کریں گے، مولا بھی اپنی رحمت اس طرح برسائیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے نیک بندے کے گناہوں کو یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیں گے، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ رب العالمین سے عمل صالح کے ساتھ توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب وہ راستے کے اندر، چوراہوں کے اندر، گلی محلوں کے اندر بری باتوں کی ترغیب دی جاتی ہے، بری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، فحش گوئی ہوتی ہے، فضول گوئی ہوتی ہے، بہتان بازی ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی نشانیاں نہیں ہوتی کہ اگر کسی کی بات سنی تو اس کو اڑانا شروع کر دیا، اس کو اچھالنا شروع کر دیا۔ سورہ نور میں بھی میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی کی برائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کی خلوت کے گناہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، 4 گواہیاں مل جائیں تو ٹھیک، ورنہ خاموشی رکھو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں مومن بندے جب کسی کی لغو بات کو دیکھ لیتے ہیں وہ اس طرح نکل جاتے ہیں، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ نکل جاتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر کان نہیں دھرتے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اور اس انداز سے اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں گرتے کہ وہ اندھے اور گنگے ہوں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ رب العالمین ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، رب العالمین ان کو متقین کے امام بنا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کے لیے محلات ہیں جو وہ صبر کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے وہ تحفہ دیں گے سلام کا، پھر وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ٹھہرنے کے لیے بڑا اچھا مقام ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے پھر سورہ شعراء ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو بڑے حریص تھے کفار کو، جب وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو جاتے، آقا علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا کہ میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں، لیکن یہ جہنم کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت سے اتنا پیار کرتے کہ راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اللہ اگر ان کو معاف کر دے گا تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، پیغمبر علیہ السلام اب اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ادھر دوبارہ ذکر بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ظالم قوم کی طرف آئے، فرعون کو ڈرانے کے لیے آئے۔ رب العالمین نے پھر ان کا پورا مکالمہ بتایا کہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ بنا، اس نے آپ کو تانا دیا کہ آپ تو ایک گناہ کر کے ایک آپ سے خطا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے خطا تب ہوئی تھی جب میں ہدایت نہیں پاتا تھا، اللہ رب العالمین نے مجھ کو ہدایت دے دی، میں ہدایت لے کر تیرے پاس آیا ہوں، اس ہدایت کی پیروی کر۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا زمین پر پھرو اور اچھے اچھے جادوگر اکٹھے کرو۔ جب وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ناکام ہوئے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ایمان لے آئے۔ تو ظالموں کا پھر یہ طریقہ ہوتا ہے جب وہ ایمان والوں سے دلائل سے ہارتے ہیں، جب وہ ایمان والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتے، پھر ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ لَوْ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ
خلافكم ولأصلبنكم أجمعين. وہ کہتا ہے میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت، اور تمہیں سولی دوں گا تمام کے تمام کو. انہوں نے کہا ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کی ملاقات کو ترجیح دیتے ہیں، ہم تو شہادتوں کو ترجیح دیتے ہیں، ہم تو اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ رب العالمین پھر بتاتے ہیں کہ آگے رب الرحمن نے اسی سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا. چند سوالات اس میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کیے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا جب تم ان سے سوال کرتے ہو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں بول کے یا تم کو نفع دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا. انہوں نے کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد کیا اللہ رب العالمین کے دشمن ہو؟ لیکن میں اپنے رب کا برگزیدہ بندہ ہوں. وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. لوگوں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ہم کو اس عقیدے کے اوپر پوری طرح عمل کرنا ہے کہ ہمیں پیدا بھی اللہ رب العالمین نے کیا، ہدایت بھی رب الرحمن نے بھیج دی ہے، ہم نے اس ہدایت پر چلنا ہے. روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کھانا بھی وہ دیتا ہے، پلاتا بھی وہ ہے. اللہ رب العالمین یہ طاقت رکھتا ہے دنیا کے اوپر کتنی بھی بے حیائی آ جائے، دنیا پہ جتنا مرضی ظالم حکمران آ جائے، دنیا کے اوپر راشن کو جتنا مرضی مہنگا کر دیا جائے. ایک اللہ والی خاتون میرے پاس آئی، وہ کہتی میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے اگر 10,000 روپے کی بھی ایک روٹی ہو جائے تو میرا رب اپنی قوم کو، میرا رب اپنی تخلیق کو، اپنے بندوں کو وہ 10,000 روپے کی بھی اگر ایک روٹی ہو جائے بندے شکر گزار ہو تو اللہ ان کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ کے پاس اتنی طاقت موجود ہے. اللہ رب العالمین کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. جب بیمار ہو جائے، بیماری دلوں کی ہو، بیماری جسمانی ہو، بیماری روح کی ہو، اللہ شفائیں دیتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین ہی مارتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی زندہ کریں گے. اللہ رب العالمین دلوں کا اطمینان دیتے ہیں. اللہ مجھے معاف کر دے میری خطاؤں کو قیامت والے دن، اللہ مجھے حکمت عطا کر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمانا. اگر نیکیوں کے اوپر چلنا ہے تو انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی اللہ ہمیں حکمت، دانائی، سوچ، سمجھ، عقل، شعور، اللہ رب العالمین غور و فکر کرنے کی طاقت. اللہ اس کے بعد پھر ہمیں صلحاء کا ساتھ بھی دے، نیک لوگوں کی ہمسائیگی دے، ہم دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہو. نیک لوگوں کا ساتھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ میری زبان کو سچا بنانا بعد والوں کے لیے، اللہ مجھے جنت کا وارث بنانا. اللہ مجھے معاف کر دے میرے باپ کو. اللہ رب العالمین نے پھر نوح علیہ السلام کا قصہ اسی صورت میں، پھر عاد علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر قوم لوط کا واقعہ بتایا. پھر اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ روح امین لے کر آئے ہیں جو آپ کے قلب پر نازل ہوا تاکہ آپ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں. یہ عربی زبان میں نازل ہوا، لوگ اس پر غور و فکر کریں. پیغمبر علیہ السلام یہ قرآن شیطان کی طرف سے نہیں آیا، شیطان تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ تو اس کو سننے سے معذور ہے. تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ ٹھہراؤ ورنہ تم عذاب والوں میں ہو جاؤ گے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنی دعوت کا معیار یہ رکھو کہ دعوت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرو. باپ دعوت اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے، خاندان والوں سے شروع کرے. بیٹا بھی دعوت اپنے گھر والوں سے شروع کرے، خاندان والوں سے شروع کی جائے، قبیلے والوں سے شروع کی جائے، برادری والوں سے شروع کی جائے. عبادت کا دعوت کا طریقہ کار یہ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے. اللہ کے جو باقی بندے ہیں یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سورہ نمل ہے، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ آیات قرآن مبین کتاب کی ہے، یہ ہدایت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اس قرآن کے اوپر عمل کیا جائے تو مومن کامیاب، کامران، عزت، وقار، فلسفہ، طرح طرح کے علوم، ہر قسم کے فنون، سیاست اور پھر دنیا کے اندر غور و فکر کرنے کی طاقت، زمینوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے. اللہ رب العالمین اسی پچھلی سورہ میں یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین سمندروں کے خزانے
میں ٹوٹنے کی صلاحیت بھی ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس قرآن پر عمل رکھتے ہیں۔ زمین کے معدنیات، زمین کے ذخائر، سمندر کے ذخائر، آسمان سے آنے والی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو ان کو کیچ کرنے کی صلاحیت، ان کو اپنے پاس سنبھالے رکھنے کی بھی صلاحیت اسی بندے کے پاس آتی ہے جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ قرآن پر زندگی گزارنے والا بادشاہوں سے زیادہ امیر ہو جاتا ہے، باضمیر ہو جاتا ہے، باکردار ہو جاتا ہے، باوقار ہو جاتا ہے، باصلاحیت ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے، انبیاء کا قیامت والے دن ساتھ رکھنے والا بندہ بن جاتا ہے، قیامت والے دن ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نور علی نور کر دیں گے، جن کے لیے رب الرحمن کی رضوان ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اسی سورہ میں فرماتے ہیں، ہم نے داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ اللہ رب العالمین کو دونوں بندوں نے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے نیک بندوں میں سے ان کو فضیلت دی، ان کو چنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے تخت کا وارث بنایا، ان کو فیصلہ کی صلاحیت دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو لشکروں کے ساتھ مدد کی، لشکروں کے اوپر ان کو حکومتیں دی۔ وہ جنات میں حکومت کرتے تھے، انسانوں پر حکومت کرتے تھے، وہ پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین پھر ان کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ بھی دعا کرتے تھے، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں کا ساتھ دے دے۔ انبیاء نیک بندوں کا ساتھ مانگتے ہیں، ہم دنیا پہ ساتھ مانگتے ہیں۔ اس بندے کا جو چودھری ہے، وڈیرا ہے، جس کی ایک روب سے لوگ ڈرتے ہیں، ہم نیک بندوں کا ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، لیکن انبیاء نیک بندوں کا ساتھ مانگتے ہیں۔ نیک بندوں کے ساتھ میں بقا ہے، نیک بندوں کے ساتھ میں وفا ہے، نیک بندوں کے ساتھ میں رب الرحمن کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین پھر بتاتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام گنتی کو پورا کرتے تھے اپنے لشکروں کی، ہدہد کو غائب پایا تو غصے میں آ کر کہا میں اس کو سزا دوں گا، لیکن اللہ رب العالمین کے نیک بندے سزائیں بلا وجہ نہیں دیا کرتے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے ہیں، کہا میں اس کو ذبح کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے کو میرے پاس کوئی دلیل لے آئے، کوئی عذر لے آئے، اگر اس کا عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ والے اپنے ماتحتوں سے پہلے عذر پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے ماتحت ایک دن کے اندر 100 مرتبہ غلطی کرے، تم 100 مرتبہ ان کو معاف کرو۔ اللہ رب العالمین کے نیک بندے اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی غلطیوں سے اگنور کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ قیامت والے دن اپنے رب کی معافی کے متلاشی رہتے ہیں، جو معاف کرتا ہے قیامت والے دن وہ معاف کیا جائے گا۔ پھر وہ بتایا کہ ہدہد ان کو ایک علاقے کی خبر دیتا ہے کہ وہاں ایک عورت حکمران ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا، خط دیا، اس کو عورت سمجھدار تھی، وہ خط کا جواب اسے تحفے بھیجے کہ وہ اگر دنیا کی لالچ والا بادشاہ ہوگا تحفے قبول کر لے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے تحفے لٹا دیے، پھر وہ سمجھ گئی کہ اس کے پاس خود جا کر اس کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ جب وہ اللہ والی، اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن دنیا کے بہکاوے میں، دنیا کے بہکاوے سے وہ گمراہی کی طرف چل رہی تھی، جب اس کے پاس ہدایت آئی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی۔ جب وہ ان کے پاس پہنچی تو اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں اسلام کو قبول کرتی ہوں، میں سلیمان علیہ السلام کا ساتھ اور ان کے رب کے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں اب ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھانے کے بعد تلقین دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، عزت اور اکرام والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی بھی اللہ رب یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ وہ بندے جو رب کو اپنا الہ مانے، مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، دعائیں اللہ رب العالمین سے کرے، نظر نیاز رب الرحمن سے مانگے، وہ مانے کہ میری روح اور سانس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔